نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. ترجمہ کنز ایمان. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ عز و جل کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جانتا ہے. جناب صدر، میرے قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان وہ ہستی ہے جس کے لیے دونوں جہاں بنے، یعنی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی کیسے کر پائے گا بیاں شان ان کی، کوئی کیسے کر پائے گا بیاں شان ان کی، جن کی شان میں اترا ہوا ہے کلام خدا بھی. ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. امیر آدمی اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے اور غریبوں کی بیٹیوں کو ہی زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلموں کو ستم کا نشانہ بنے. طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا. جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم معلم اعظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے تمام اندھیروں کو مٹا دیا. آپ کے آنے سے عرب جگمگا اٹھا. آپ کی سیرت صرف آپ کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، مگر بات ہے عمل کرنے کی، اور وہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلے، ہر مشکل، ہر بل بیماری کی دوا موجود ہے، اور یہ نسخہ لکھا ہے دنیا کے تمام ترکان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، بہت ہی نرم مزاجی سے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، وہی مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جہالت اور بت پرستی کا دور ختم ہوا، جس کی وجہ ان کا اخلاق ہی تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تا قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے چلنا چاہوں گی. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.